السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ سورۃ ہود آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ایسے حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کے پاس صاف صاف خبردار کرنے آیا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اب سارے انبیاء کے ساتھ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، سب کی جو دعوت کا طریقہ تھا سب سے پہلے توحید، اللہ کی بندگی میں شریک نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آنے والا ہے۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل تھے یعنی ذلیل ہونے والے تھے، چھوٹے تھے، بس وہی تمہارے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو حد تک لگ رہی تھی کہ جو ہماری نظر میں چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ پہلے تیرے قریب ہو کے بیٹھے اور ہم کیسے آگے بیٹھے ان کے برابر۔ پھر سبحان اللہ، اللہ معاف کرے، ایسے لوگوں کے تکبر سے بچا کے رکھے۔ سیدنا بلال جب ایمان لے آئے تھے اور ابو جہل اور ان لوگوں کو یہ تکلیف تھی نا، یہ تو غلام تھا اور اس کا سٹیٹس آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اس کو اتنی عزت دی ہے تو ہم سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس کے برابر بیٹھ کے دین سیکھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کا تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، قوم کہہ رہی ہے نبی کو، اس نے کہا اے برادران قوم، قال یا قومی، نبی کا اخلاق دیکھیے، کڑوی سے کڑوی باتیں سن کے بھی اپنا جواب ان کے برابر کا نہیں دیا کہ تلخی کے اوپر تلخی، یا انہوں نے جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ رنجیدہ ہو کے کوئی ایسی بات کہہ دیں۔ نہیں، یہ ایک داعی کا اور ایک مومن ہونے کا ثبوت ہے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ حوصلہ ہمیں عطا فرمائے۔ توفیق دینی اسی کی مشیت ہے اور اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ بولے میری قوم، یہاں میری قوم ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز بھی دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو؟ ہم زبردستی اس کو تمہارے ساتھ سر چپک دیں، کیا چپکا دیں؟ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے تم سے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، اور میں لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی۔ سبحان اللہ، کہ نبی کیسے کہہ سکتا ہے جس کے دل میں دل سلیم ہو، اس کا دل سلامتی والا ہو، اور چاہے وہ معاشرے میں لو طبقے والا تھا لیکن آپ کے پاس آ کے دین سیکھنا چاہتا ہے، تو نبی کا تو معاملہ نہیں، اور کسی انسان کا بھی نہیں ہونا چاہیے ہے نا کہ اس کو اپنے سے پیچھے دور کر دے کیونکہ ان لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ نہیں، ایسا نبی نہیں کر سکتے۔ اے قوم، اگر میں لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا بھلا؟ پھر تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ قل لا اقول انی ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا عالم ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کی تم
جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہو جاؤں گا۔ کیا کہنے لگے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ آخر کار ان لوگوں نے پھر کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ حق بات کہنے والوں کو جھگڑالو کہہ رہے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں، اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دنیا میں جب وہ شائع کرتے ہیں نا، جو عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ اس دھوکوں میں آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بولتا ہے نا بولنے والا یہی برا ہے۔ اب وہ اپنے اندر کا بخار جو ہے وہ نبی پر مسلط کر رہے ہیں کہ تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، بس اب تو پھر عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا تو، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے اسے روک سکو، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا پھر تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے ہیں؟ اب اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا میں چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیے نوح علیہ السلام نے بے صبری کا معاملہ نہیں کیا تھا، یہ ان کی زندگی 950 سال پوری زندگی میں تبلیغ اتنی ساتھ ساتھ رہی، یہاں تک کہ انہوں نے کہتے ہیں اپنی زندگی میں 3 نسلیں دیکھیں اور صبر کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، لیکن نسلوں کے بعد نسلوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو ان کے باپ دادا نے اختیار کی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے حتی الامکان کوشش کے بعد اینڈ ہو گیا نا، پتہ چلا اتنے ایکسپیرینس ایک دفعہ ہوتا ہے، انسان کہتا نہیں فیل ہو گیا چلو چھوڑو راستہ، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ، 3 نسلیں ان کے آنکھوں سے گزری ہیں، 950 سال کی زندگی جو ہے وہ دیکھیں نا کتنی نسلوں کو زندگیاں گزر جاتی ہیں ان کے سامنے، اور جب دیکھا ان میں کوئی خیر باقی نہیں تو پھر انہوں نے دعا کی تھی جو سورۃ نوح میں انشاءاللہ 29 جز میں ہم جا کے دیکھیں گے، یا اللہ میں اب دیکھتا ہوں ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہا، اب ان کو دنیا سے ہٹا دے، کیونکہ میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں یہ میرے بلاوے کو اپنے لیے فتنہ سمجھتے ہیں، اور جب میں نے استغفار کی باتیں کہتا ہوں تیری رحمت کے بتاتے ہیں کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر کی کہ اب میں تمہارے سامنے بات رکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تم اب سیدھے ہونے والے، تمہارا بھٹکنا تم نے اپنا مقدر بنا لیا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ام یقولون افترا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری میں ولی ذمہ ہوں۔ پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بات آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ طریقے یہ سارے واقعات رکھنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو جائے، کیونکہ جو بدتمیزیاں مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے، انسان ہونے کے ناطے انسان چاہے جتنا بڑا حوصلہ صبر رکھتا ہو اندر سے پنچ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، سارے نبیوں کے ساتھ ایسی شخصیت رکھنے والے لوگوں نے وہی معاملہ کیا جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نوح پر بھی وہی کی گئی تھی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا اب چھوڑ دیں، ہماری نگرانی ہے، ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ میدانی علاقہ ہے، کبھی بارش نہیں ہوئی، اتنا سوکھا علاقہ ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم آیا اور لوگ اس پہ بھی ٹھٹھے اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو ان کے پاس سے گزرتا ان کا مذاق اڑاتا تھا، اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ان قریب تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ آپ نے فرمایا مومن سب سے زیادہ بہتر ہے جو مل جل کر رہتا ہے، یعنی مل جل کر کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈھارس بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، تو جہاں مل جل کر کام نہ ہو وہاں پہ انسان دو راہوں میں جو بٹ جاتا ہے، اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے، بس چند لوگ تھے، باقی ساری قوم دوسری طرف تھی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مل جل کر کام نہیں کرنا چاہتا نا، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، تو وہ دراصل وہ اللہ کے خیر سے بہت دور ہو جاتا۔
مل جل کر رہنے سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کی ٹیزنگ، دوسروں کی باتیں برداشت کرنے کی ایک طاقت بھی پیدا ہوتی ہے نا. ہر کوئی آپ کو اس طرح نہیں پسند کرے گا جس طرح کہ آپ سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو سارے سچے لوگ نہیں ہوتے، جن کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اوپر باتیں بھی کرتے ہیں. جس طرح پیغمبروں کے ساتھ ہوا، انہوں نے دنیا کے اندر رہ کے معاملات کو طے کیا، دنیا کے اندر ہے. یہ نہیں ہوا کہ انکار کرنے والوں کی وجہ سے وہ کہیں جا کے چھپ گئے ہوں. تو یہی سبق ہمیں دیا جاتا ہے کہ مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور مل جل کر کام کرنے سے ایک دوسرے کے اوپر پھر صبر برداشت بھی رکھنی چاہیے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اب، نعوذ باللہ، یہاں پہ ایک تو آپ کے حکم کو نہیں ماننا، ساری زندگی آپ کو جھٹلاتے رہے، اب اس حکم کے اوپر ٹھٹھے اٹھا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بنا لو. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو. تنور کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گھڑا ہوتا ہے. تو زمین کہا جاتا ہے زمین سے ایسے پانی ابلا جیسے تنور سے ابلتا ہے. اب دیکھیں زمین سے پانی ابل رہا ہے، نیچے سے پانی پانی ہو گیا، ایک دم یہ زمین پانی پانی دینے لگے، اوپر سے آسمان سے پانی آ جائے، اوف کیا بنے گا اس کو. تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ہر قسم کی جانوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے. وہ کون تھے؟ یعنی آپ کے ساتھ صرف چند لوگ تھے ماننے والے، ایون آپ کا بیٹا نہیں ماننے والا تھا، اور نہ بیوی. تو اس میں سوار ہو، اس کشتی کو بناؤ سوائے ان شخص کے جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، ان میں سوار کراؤ، ان لوگوں کو بھی اٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی ہیں لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے گنتی کے، اور 950 سال کی تبلیغ کا یہ نتیجہ تھا. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اور اس میں اب یہ کہو بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ پہلی را ہے جس کو ری نہیں پڑھیں گے، رے پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھنا انسان کو ہر آنے والی آفت سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب سواریوں میں سوار ہو بسم اللہ کر کے سوار ہو تو انسان کی سواری محفوظ ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کو بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کیا کرو، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اور چراغ کو بسم اللہ پڑھ کے بجھایا کرو تاکہ تمہیں نقصان نہ ملے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان بھول جائے اگر چراغ کو جلتا ہوا چھوڑ کے، تو اللہ کے نبی نے منع کیا، کیونکہ اس وقت چراغ جو تھے وہ فیول سے جلتے تھے نا، آگ والے ہوتے تھے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھانپا کرو رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ بلا اللہ کی طرف سے آفات نازل ہوتی ہیں جو انسان اس سے پھر محفوظ ہو جاتا ہے جب اپنی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. جو جس برتنوں کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی چیز پڑی ہو تو اس کے ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو اور طرف سنبھالتے ہیں چیزوں کو، کیونکہ وہاں اوپر کی بہت ساری حشرات موجود ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اس میں مکھی نہ چلی جائے، یہ نہ ہو جائے. ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں اگر، تو کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں بھائی. تو کھانے پینے والی جو بھی جگہ برتن ہے اس کو کبھی بھی اوپن فیس نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ڈھکنا چاہیے، ڈھک کے رکھنا چاہیے. اور اس میں سوار ہو جو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. باپ شفقت پدری ہوتی ہے نا، تو اس سے انسان مجبور ہو جاتا ہے. کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں، مجھے پانی کچھ نہیں کہنے والا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ بھی بڑے ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں جہاں ان کو حق کی راہ دکھانی ہے وہاں پہ اللہ سے دعائیں ضرور کرتے رہنا. توفیق باللہ نہ ملے تو بچے حق سے دور منحرف ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کی جو سوسائٹی میں ان کی جو صحبت ہے نا، اس پہ بھی چیک رکھنا چاہیے کہ ان دوستوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. شیخ سعدی نے کہا کہ نوح کے بیٹا برے لوگوں کی ساتھ رہتا تھا تو نبوت کا خاندان گم کر بیٹھا. بری صحبت نے اسے اس خاندان سے پیچھے ہٹا دیا، اور یعنی خاندان تو سب پار چلا گیا اور پیچھے ڈوبنے والوں میں رہ گیا.
اب اصحاب کہف کا کتا ان کی حفاظت کرنے میں اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں دے دیا. ہاں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے والی بنتی ہے وہ چاہے جانوروں میں سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں اور مومنین بھی عزت دیتے ہیں. اور جو دنیا میں دنیا کی پرستش کرتے ہوئے چلا گیا تو وہ چاہے بڑے بڑے خاندان کا بچہ کیوں نہ ہو, بڑے بڑے رتبے اور اعلیٰ ظرف کے معاملات میں سے کیوں نہ کوئی معاملہ رکھتا ہو, نبی ہونے کے شرف کیوں نہ اس خاندان کو حاصل ہو, لیکن نبوت کسی بھی خاندان کے بچے کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اس دنیا سے جو کچھ ہے مجھ سے مانگ لو. ایک ایک کو بلا کے کہا تھا, اے فاطمہ میری بیٹی, اے پھپھی صفیہ, اے میرے چچا, اس دنیا سے اگر میرے مال سے میری ضرورتوں سے کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو, آخرت والے دن میں تمہارے کام نہیں آنے والا. تو یہاں پہ نوح علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, کہ آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے. تو سمجھ جائے اس بات کو, مگر وہ ڈٹا رہا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا. جب وہ فیصلہ ہو گیا نا, ڈوبنے والے ڈوب گئے اور کشتی جو جہاں پہنچنی چاہیے تھی پہنچ گئی, تو اب اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی نکل جا. پانی نکلتے کیسے کر کے, جیسے ایک دم بڑا سا وجہ سے لیا اور اس کو پیچھے سے ہوور کرتے ہیں نا, اس ہوور میں جو چیز آتی ہے تو ایک دم اس کی ویکیوم کی وجہ سے پیچھے چلے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی, یہ نہیں کہ رستہ ہوا آہستہ آہستہ گیا. یہاں پہ دنیا میں سیلاب آ جائے تو بعض اوقات پانی کو خشک ہونے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں. اللہ نے اس پانی کو جو بے بہا پانی تھا آسمان سے بھی روک دیا اور زمین کو کہا تو وہ بس نگل لے. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ ہو گیا تھا. کشتی جودی پر ٹک گئی. جودی ایک پہاڑی کا نام ہے. اور کہہ دیا گیا دور ہو ظالموں کی قوم. اب ہمیں اپنی صحبت کا چیک ضرور رکھنا چاہیے. اچھی صحبت اچھے لوگوں میں شمار کروا دیتی ہے, کیونکہ جب قطرہ 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 کر کے کوئی چیز آپ پہ گرتی رہتی ہے نا, تو وہاں پہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ پانی گرنے سے بھی ہول ہو جاتا ہے. جب آپ کی صحبت اچھی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ ہم ان لوگوں میں بھی شمار ہونے لگیں گے جن لوگوں کو ہم اپنے سے بہت اچھا اور سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح بنانے کی توفیق دے دے گا. ٹھیک ہے, اگر صحبت اچھی نہیں, شیخ سعدی نے اسی بات کی کہا کہ صحبتیں اپنی چیک کرو بس. اگر اچھے لوگوں کا ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں ضرور پہنچ جاؤ گے, اور اچھے لوگوں کا ساتھ نہیں تو پھر تم دنیا کے بس بن کے رہ جاؤ گے. اور کیونکہ صحبتوں کا اثر جو ہے بڑا ڈیپ اثر ہوتا ہے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فقال رب ان ابنی من اہلی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, اے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے نا, اور تیرا وعدہ تو سچا ہے, تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. جو ہمیں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. دیکھیے غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. اب ان کا خیال تھا کہ بیٹا چونکہ میرے پاس ہے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ قریب کے لوگوں کو اس طرح نہیں جج کر سکتے جس طرح باہر کے لوگ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کیونکہ تعبیرات پازیٹیو رکھتے ہیں, اس وجہ سے وہ انسان سمجھتا ہے کہ ان میں ابھی بھی خیر ہے, ہو جائے گا کام, ہو جائے گا کام. اور وہ شفقت پدری کی وجہ سے مجبور ہو کے انہوں نے, اللہ نے کہا تھا تم اپنے اہل کو لے کے چل پڑو. تو انہوں نے کہا یہ اللہ میرے اہل میں سے. اللہ نے کہا نہیں تیرے اہل میں سے نہیں ہے. دین کے اہل والے یا نبیوں کے اہل والے وہی ہوتے ہیں جو دین کے وارث ہوتے ہیں. صلب سے پیدا ہونے والا وارث نہیں ہوتا. نبیوں کے وارث وہی ہوتے ہیں جو ان کے دین کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا یہاں پہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, تو نہیں جانتا. تو میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جانوں کی طرح مت بنانا. نوح علیہ السلام فوراً عرض کرتے ہیں, سمجھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے دوست اللہ کے قریب ترین لوگ ہوں گے, چاہے وہ نسب میں ہوں یا نہ نسب میں ہوں. قیامت والے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے, چاہے وہ رشتہ دار بھی نہ ہوں. یعنی اللہ کے نبی نے بھی کرائٹیریا دے دیا کہ اللہ کے نبی کے قرب کے ذمہ دار کون لوگ ہونے والے ہیں, جو چاہے خاندانی نہ بھی ہوں, ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نہ بھی ہوں, ان کے نسب سے ان کا کوئی تعلق بھی نہ ہو, لیکن تقوی ہوگا ان کے پاس. تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قربت عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کر دے کہ اپنے نبی کا قرب پا سکیں ہم.
تو نوح علیہ السلام نے فوراً ریپینٹ کیا، فوراً سے پہلے ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ انسان کے بڑا ہونے کی شان ہے۔ انسان لا محالہ کوئی چیزیں ایسی مانگ لیتا ہے بعض اوقات جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں تھی، تو فوراً ریپینٹ کر لے، فوراً پلٹ آئے، فوراً توبہ کر لے کہ میرے پاس تو وہ علم نہیں جو علم آپ کے پاس ہے، تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ نے اگر مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں تو برباد ہی ہو جاؤں گا۔ اب رحمت اور مغفرت چاہیے اللہ سے، رحمت کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور بخشش کے لیے استغفار جو عمل سے ظاہر ہو اور دل سے اس کی صفائی ہو، دل سے جب اندر ارادہ کرتا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے تو عمل سے اس کو شو کرتا ہے۔ یہ ہے اصل استغفار کا مطلب، کہ انسان نے دل میں وہ نموشی فیل کی میں نے غلط کیا ہے، اور اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس نے زبان سے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور اپنے عمل کو درست کر لیا، اور یہی ہے سچی توبہ کی نشانی۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر، ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم، بس آپ صبر کیجئے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار تو متقیوں کے بارے میں ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے، اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہماری اولادوں کے اخلاق کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں نیک صحبتیں عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی نیک صحبتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچوں کے دوستوں کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلا دے۔ یا اللہ ہماری ان کے حق میں دعائیں قبول و منظور فرما، ہمارے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، ہمیں ہدایت پہ گامزن کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین اور نبی کے دین مشن کے وارث بنا دے، ہماری اولادوں کو اپنے دین اور نبی کے مشن کے وارث بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، شیطان اور نفس کی شر سے محفوظ فرما، شیطانی اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شریروں کی شر سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ تو اسلام کی کرنیں پہنچا، صراط مستقیم پہ چلا، سب کو ہدایت دے، سب کے دلوں کو دین راہ پر چلا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔